نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، جملہ خواتین و حضرات، آج کی شب مینار پاکستان کے سائے میں لاہور کی سرزمین پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس عظیم الشان اور فقید المثال عالمی میلاد کانفرنس کے جملہ شرکاء، عاشقان رسول اور وہ لا تعداد احباب جو براہ راست ٹی وی چینل، آن لائن، سوشل میڈیا اور منہاج ٹی وی کے ذرائع سے شرق سے غرب تک دنیا کے بہت سے ممالک سے ہمارے ساتھ اس رات کی عظیم محفل میں شریک ہیں. میں سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی اس شب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک بات میرے لیے آج بہت ہی مسرت اور راحت کا باعث ہے، اور میں اپنی علمی زندگی جس میں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا ہے، پہلی تصنیف میں نے زندگی میں 1972 میں کی تھی. اس وقت میری عمر 21 سال تھی. پہلی حدیث کی کتاب میں نے، اور میں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کا MA کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے پہلی تصنیف اس وقت کی. دوسری تصنیف میں نے 1977 میں کی، جو 1977 میں ہی چھپی. تیسری کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر کی تسمیۃ القرآن، میں نے 1980 میں مکمل کی، اور مال روڈ پر جنا ہال میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی، اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء زعماء اس میں شریک ہوئے. یہاں سے تصنیف و تالیف کی میری زندگی کا آغاز ہوا، اور آج
اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ 550 تصانیف چھپ چکی. اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے. اس میں میرا کچھ نہیں ہے، نہ صلاحیت میرے پاس، نہ قابلیت میرے پاس، نہ استعداد میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے میرا جسے میں اپنی طرف منسوب کر سکوں. یہ صرف اللہ کا کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات ہے. 550 کتب چھپی ہیں جو آپ کو سٹال پہ ملتی ہیں. اب میں نے یہ ساری بات کیوں بتائی؟ میرا مقصود یہ بتانا نہیں تھا کہ 550 کتابیں لکھ دیں، چھپ گئیں وغیرہ وغیرہ، یہ میرا مقصود نہیں. یہ ایک تمہید تھی، ایک بیک گراؤنڈ تھی. اس بیک گراؤنڈ کے بعد جو اصل بات کہنے لگا ہوں کہ تصنیف و تالیف کی میری ساری زندگی، جس میں عربی میں بھی کتب سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئیں، انگلش میں بھی 100 سے زائد ہیں، اردو میں پھر باقی 300 350 اردو میں ہیں. ہر موضوع پر لکھا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 جلدوں میں کتاب چھپی، سیرت الرسول. حدیث نبوی پر 100 سے 150 کے قریب کتب چھپی ہیں تیار، ہر موضوع پر آیا. مگر مجھے 2 کتابوں کے آنے پر جو زندگی میں خوشی ہوئی اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. سب سے پہلے جب قرآن مجید کا ترجمہ آیا، عرفان القرآن، اس کے چھپنے پر جب میں نے مکمل کیا، اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کیا، اور مجھے اتنی خوشی اور مسرت ہوئی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے سلسلے میں ایک نوکری لے لی، اور قرآن مجید کا ایک ترجمہ اردو میں اور پھر انگلش میں جب لکھا، دا گلوریس قرآن. اس کے بعد تو پھر دنیا کی اور یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہوتے چلے گئے، چھپتے گئے. مگر زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے تصنیف و تالیف کی تاریخ میں اس وقت ہوئی تھی، جسے میں بیان نہیں کر سکتا. پھر سال گزرتے گئے، کتابیں چھپتی گئیں، ایک انبار ہو گیا کتب کا. مگر اس کے بعد جو سب سے زیادہ خوشی مجھے جس اپنی کتاب کے آنے پر ہوئی، اور جتنی فرحت ہوئی جو میرے بیان سے باہر ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی خوشی اللہ رب العزت نے دی، اور میری طبیعت پر کتنا ذوق آیا، کتنی راحت آئی، کتنی مسرت آئی، کتنی فرحت آئی. اس کتاب پر جو آج چھپ کے پریس سے آئی ہے، اور وہ قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا ہے، 8 جلدوں پر مشتمل. تصنیف و تالیف کی زندگی میں یہ میری پوری زندگی یا تاریخ کا سب سے زیادہ خوشی اور مسرت کا دن ہے. میں اس پر مبارکباد کے لیے بلایا تھا فاروق رانا اور ہماری فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ٹیم، جو ہمارے بچے اور ریسرچ اسسٹنٹس اس سارے کام میں جو شب و روز شریک ہوتے ہیں، ان کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے فضلاء بچے، فاروق رانا، کالامی، محمد افضل اور دیگر سارے جو اس پورے پروسیس میں شریک رہے ہیں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اور میں ان سب کو ابھی آنے سے پہلے 5 لاکھ روپیہ انعام دے کے آیا ہوں، اپنے ہاتھ سے 5 لاکھ روپیہ انعام دے کے آیا ہوں، جو اس پورے پروسیس کا حصہ رہے. میں چاہتا ہوں اس خوشی میں آپ کو بھی شریک کروں. یہ 8 جلدوں پر مشتمل کم و بیش 7 سے 8 ہزار صفحات کا یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے.
اس میں قرآن مجید کے 5000 سے زائد مضامین کا احاطہ کیا۔ آپ میں سے کوئی شخص عالم دین ہو، استاذ ہو، کوئی مدرس، کوئی مفتی، علماء ہو، اساتذہ ہو، مشائخ ہو، طلباء ہو، اسکالرز ہو، زعماء، صحافی، طالب علم، یونیورسٹیوں کے طلباء، جامعات کے، کالجز کے، سکولز کے، عام شہری، جس شخص کو قرآن سے شغف ہو اور وہ کوئی مسئلہ، کوئی حکم قرآن سے تلاش کرنا چاہتا ہو، اس کا تعلق سیاست سے ہو، معیشت سے ہو، قانون سے ہو، فقہ سے ہو، سنت نبوی سے ہو، سیرت نبوی سے ہو، تاریخ سے ہو، قصص انبیاء کے ساتھ ہو، کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہو، انسان کی تخلیق کے ساتھ ہو، انسان کے من اور تن کی اپنی تخلیق ہو، پرندوں کے ساتھ ہو، درختوں کے ساتھ ہو، حیوانوں کے ساتھ تعلق ہو، ارض و سما کی کائنات سے تعلق ہو، ستاروں سے تعلق ہو، سورج اور چاند اور شب و روز کی گردش سے تعلق ہو، سائنس کے ساتھ تعلق ہو، علوم کے کسی بھی گوشے کے ساتھ تعلق ہو، اسے ایک موضوع چاہیے اور قرآن سے چاہیے۔ یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا دنیا کے قدیم اور جدید، زمین سے آسمان تک ساری کائنات علم کا ہر موضوع یہ انسائکلوپیڈیا اس کو دے دے گا۔ اسے معیشت کے علم پر چاہیے، معاشرت پر چاہیے، تہذیب پر چاہیے، ثقافت پہ چاہیے، فلسفہ پر چاہیے، عقیدے پر چاہیے، توحید پر چاہیے، نبوت و رسالت پر چاہیے، اخلاق پر چاہیے، اچھے اخلاق پر، برے اخلاق پر، ایمان پر، کفر پر، دنیا پر، آخرت پر، مذاہب عالم پر، سائنس پر، آسٹرونومی پر، فزکس پر، کیمسٹری پر، ایمبریالوجی پر، کوسمولوجی پر، ایسٹرو فزکس پر، آسٹرونومی پر، کوئی سبجیکٹ اسے چاہیے کسی قسم کا اور قرآن سے چاہیے۔ اب اسے اس انسائکلوپیڈیا کے بعد دنیا کی کسی اور کتاب کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں رہی۔ ججز کو چاہیے ہدایت، کوئی سبجیکٹ، کوئی موضوع۔ اور میری کاوش یہ تھی جو 8 جلدوں کا انسائکلوپیڈیا مکمل ہوا کہ لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، لوگ قرآن سے علم حاصل کرنا سیکھیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا ایسا ہے جیسے بچے کی انگلی پکڑ کے کوئی باپ چلاتا ہے، یہ قرآنی علم کے اندر انسائکلوپیڈیا انگلی پکڑ کے آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ اب میری خواہش یہ ہے، دیکھیے آپ کو معلوم ہے میں اپنی کتابوں اور اپنی تصنیفات سے کوئی رائلٹی تو لیتا نہیں ہوں، ساری دنیا کو معلوم ہے، میں نے تو کبھی پیسہ بھی نہیں لیا اور نہ میں پیسے کے لیے لکھتا ہوں۔ میرا حساب تو میری ہر تصنیف کا اگر قبول ہو گئی تو مولا کے ساتھ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، لیکن میری آرزو ہے کہ ہر گھر میں یہ انسائکلوپیڈیا پہنچنا چاہیے، لوگوں کو اس سے شناسائی ہونی چاہیے، قرآنی علم کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، قرآن فہمی پیدا ہونی چاہیے، قرآن دانی ہونی چاہیے، اور لوگ حصول علم کے لیے، حصول معرفت کے لیے، حصول ہدایت کے لیے قرآن کے دریوزہ گر بنے، قرآن کی خیرات لیں۔ یہ کتاب پڑھے لکھے علماء کو بھی اور صرف اردو دان طبقے کو جس نے 2 حرف بھی عربی کے نہیں پڑھے سب کو یکساں ہدایت کی خیرات دے گی یہ کتاب۔ اس کے لیے عربی دان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ ہر چیز یہ قرآن کے انسائکلوپیڈیا خود سکھا دے گا۔ آپ کو چڑیا کے بارے میں چاہیے کہ کہاں ذکر آیا ہے، پرندے کا کہاں ذکر آیا ہے، حیوان کا کہاں ذکر آیا ہے، پانی کا ذکر، آگ کا ذکر، بارش کا ذکر، انسانوں کا ذکر، یعنی جو چیز آپ کو ضرور ہو، درخت، وہ آپ کوئی موضوع لیں گے حروف کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، سبجیکٹ کے اعتبار سے، الف بے جیم دال کی کسی اینگل سے یہ لیں گے، 8 جلدیں آپ کو ہر چیز تک رسائی دے دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے زندگی میں اپنی کسی کتاب کا تعارف نہیں کروایا، پوری لائف میں نہیں کروایا، ہمیشہ تعارف وہاں کرایا جاتا ہے، مگر یہ میری اپنی ایک راحت اور خوشی تھی، اس محنت سے یہ کام میں نے مکمل کیا، اللہ نے توفیق دی
میں چاہتا تھا کہ آپ اسی طرح اس قرآن ایک انسائکلوپیڈیا سے جڑ جائیں۔ اب حدیث کی ایک کتاب 10 جلدوں کی اگلے سال آ رہی ہے، وہ بھی احکام اور لاز پر ہے، سارے احکام پر۔ الغرض اللہ رب العزت قبول کرے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو استفادہ کرنے کی توفیق دے۔